جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ سب ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ اللہ سے دعا ہے کہ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اچھا جی، یہ ہم پہنچ گئے تھے صفحہ نمبر 29 پر، ماضی کی مختلف قسمیں۔ ماضی کی مختلف قسمیں، اب یہاں سے انشاءاللہ ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ آپ نے سر میں پڑھا بھی ہوگا کہ ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 6۔ اس نے ایک قسم کا ذکر یہاں نہیں کیا جس کو ہم کہتے ہیں ماضی مطلق۔ ماضی مطلق کا ذکر نہیں کیا، ورنہ 6 قسمیں بنتی ہیں۔ صاحب کتاب نے یہاں 5 قسمیں ذکر کی ہے۔ اگر آپ صفحہ پلٹ کے دیکھیں تو 5 قسمیں ہیں۔ ماضی اس نے ذکر کی قریب، بعید، استمراری، اور 4 نمبر پہ ہے ماضی احتمالی جس کو شکیہ بھی کہتے ہیں۔ 5 نمبر پہ ہے ماضی تمنائی، تمنی یا ماضی شرطیہ، اور 6 نمبر پہ ہے ماضی مطلق۔ ماضی مطلق شروع میں ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر قریب، بعید، اور اسی طرح استمراری، احتمالی اور ماضی تمنائی۔ یہ آپ نے پتہ نہیں پڑھی یا نہیں پڑھی صرف کے اندر؟ بتائیں ذرا، کسی نے استاد پڑھی؟ جی استاد جی وہاں یہ سب ہم صبح پڑھی ہیں۔ صبح جی کا استاذ نے پڑھائی صبح؟ نہیں، یہ ہم نے ہم صرف نحو میں نہیں پڑھی ہے تو، لیکن یہ پاسٹ پیپرز میں آئی ہوئی تھی تو ہم پھر آج ہم نے ذرا سا پڑھا، اس کو مطالعہ اچھا، کیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بس یہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف پہچان ہے، مثالیں ہیں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ ماضی کے مختلف قسمیں۔ ہاں جی، یہ قسمیں ہیں۔ ماضی قریب ہے، مطلق کو چھوڑ دی اس نے۔ ایک ماضی مطلق ہے۔ ماضی مطلق وہ ہے جو کہ کانا، قد، ہاں جی، وغیرہ وغیرہ، یہ لعل، ہاں جی، لیتا، یہ شروع میں نہ لگ جائے بالکل۔ جیسے ذہب زیدن، یہ ماضی مطلق ہے۔ ہاں جی، اکل حامد، ماضی مطلق ہے، اس میں نہ کانا لگا ہوا ہے، ہاں جی، نہ ماضی پہ نہ مضارع پہ، اور نہ لعل نہ لیتا وغیرہ، یہ چیزیں لگی نہیں ہیں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ماضی مطلق۔ تو ٹوٹل قسمیں اس کی 6 بنتی ہے، کیونکہ مطلق تو عام طور پہ ویسے بھی ماضی چلتی رہتی ہے، لیکن یہ جو قسمیں عام پہچان کی ضرورت ہے وہ 5 قسمیں اس نے ذکر کر دی۔ سب سے پہلے اس نے ماضی قریب سے شروع کر دیا۔ ماضی قریب کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہے ماضی جس پر لفظ قد بڑھا دینے سے اکثر ماضی قریب کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی ماضی قریب میں لے آتے ہیں، معنی قریب میں لے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ جیسے کیا ہے؟ قد ذهب زید الى السوق، زید بازار گیا ہے ابھی ابھی، مطلب یعنی بے شک چلا گیا زید بازار، چلا گیا یا گیا، گیا ہے مطلب ابھی ابھی، زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ابھی ابھی گیا ہے۔ یہ ماضی ماضی ہے لیکن قریب ہے، قد سے ماضی قریب بن جاتی ہے۔ ہاں جی، قد نبأنا اللہ باخبارکم، قرآن میں آتا ہے نا قد، فعل مضارع پہ، ہاں جی، کئی جگہ پہ استعمال ہوا ہے، اس کو ہم کہیں گے ماضی قریب۔ دوسرا ہے ماضی بعید۔ اب لفظ کانا 2 طرح کا استعمال ہوتا ہے، ماضی پر اور مضارع پر۔ جب ماضی پہ استعمال ہوگا ماضی قریب بن جائے گی، اگر مضارع پہ استعمال ہوگا تو یہ ماضی استمراری بن جائے گی، پھر اس میں معنی استمرار، دوام کا ہوگا۔ لفظ کانا وہ تا، اس کا معنی ہوگا کانا وہ تا، ماضی پر لگانے سے ماضی بعید بن جاتا ہے۔ جیسے کانا ذہبا، وہ گیا تھا، وہ گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ بھی کانا استعمال کرتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ٹھیک ہے نا جی؟ کئی جگہ پہ قرآن میں آتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کانا ذہبا، وہ گیا تھا، یعنی گیا تھا، زمانہ گزشتہ میں تھوڑا سا عرصہ ہو گیا، ماضی تھوڑی سی بعید میں چلی گئی۔ 3 نمبر پہ ہے ماضی استمراری، ہاں جی، جس میں استمرار ہو، دوام ہو، کنٹینیو ہو۔ مثال کے طور پہ لفظ کانا مضارع پر لگانے سے ماضی استمراری ہو جاتا ہے فعل مضارع، کانا لگ گیا شروع میں، معنی ماضی استمراری کی جاتی ہے۔ جیسے کانا یکتبو، ماضی کا فعل مضارع پہ لم داخل ہو جائے تو تب بھی ماضی منفی کا معنی کرتے ہیں نا، یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اگر اذا داخل ہو جائے ماضی پر تو پھر معنی مضارع کا کیا جاتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، وہاں معنی کس کا ہے؟ استقبال کا ہے۔ اچھا دیکھیں، جیسے کان یکتب احمد دروسہ، احمد اپنے اسباق لکھتا تھا، یعنی مسلسل، روزانہ احمد اپنے اسباق لکھتا تھا۔ اسی وجہ سے احمد نے پوزیشن لی، محنت کرتا رہا، ایک استاذ کی بات نوٹ کرتا رہا، اپنے لیے کاپی بنائی تھی، امتحان کے دنوں میں وہ کاپی
दोहराई बार बार, वो चीजें याद कर दी, फिर पेपर बड़ा अच्छा लिखा उसने। हाँ जी, नंबर अच्छे आ गए। मन जद्दा वजदा, अरबी में कहते हैं मन जद्दा वजदा, जो मेहनत करेगा वो पाएगा। हाँ जी, उसकी मेहनत जाया नहीं होती। मन जद्दा वजदा, क्या जुमला है? मन जद्दा, जरा शद से, वजदा, मन जद्दा वजदा, मन जद्दा वजदा, जिसने मेहनत की तो वो पाएगा, मेहनत के बाद संवरा मिलता है। हाँ जी, तो माजी इस्तिमरारी है, वो लिखता था अपनी कॉपी वगैरह, दर्स लिखता था। ये है कान अहमदु यक्तुबु, कान यक्तुबु अहमदु दरसहु, कान अहमदु यक्तुबु दरसहु, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कान चूंकि फेल मुजारी पे दाखिल होना है, अहमद को बाद में लगाया है। आमतौर पर फेल के बाद फाइल आयत करता है। तंबीह में फरमाते हैं नंबर 1, कान फेल माजी है कौन नुन से, यानी होने का माना है, होना। इसकी गर्दान भी और फ़ेलों की तरह होती है। खाना की माजी की गर्दान होती है बाकायदा, जैसे फ़ाला फ़ाला फ़ालू है, ज़रबा ज़रबा ज़रबू। इसी तरह काना काना कानू, कानत कानता, कुन्ना कुन्ता कुन्तुमा कुन्तुम कुन्ती कुन्तुमा कुन्ना कुन्तु कुन्ना कुन्तु कुन्ना। काना वो था, काना वो दो थे, कानू वो सब थे, कानत वो एक औरत थी, कानता वो दो औरतें थी, कुन्ना वो सब औरतें थी। कौनता आप थे, कौन तुम तुम दोनों थे, कौन तुम सब थे, कौन थी तुम थी एक औरत, कौन तुम दो औरतें थी, कौन तुम न तुम सब औरतें थी, कौन तो मैं था एक मर्द या एक औरत, कौन ना हम थे दो मर्द दो औरतें, या हम सब मर्द या हम सब औरतें। ठीक हो गई जी, इस तरह ये गर्दान इसकी होती है। तंबीह नंबर 2 में फरमाते हैं, माजी बईद या माजी इस्तिमरारी का जो सीगा बनाना हो, वही सिगा मज़कूरा गर्दान में से लेकर किसी फ़ेल के माजी या मुजारी के इस सिगे पर लगाओ, चुनांचे ज़ेल के गर्दान से तुम अच्छी तरह समझ लोगे। माजी बाइद या करीब का मतलब काना लगाओ उसी फ़ेल पर, चलता जाओ, लेकिन फ़ेल के साथ साथ काना भी चेंज होता जाएगा। जैसे सिगा चेंज होगा उसी तरह ये भी चेंज होगा। इसी तरह यकून पर काना लगाओ, काना लगाओ फेल मुजारे पर, काना यफ़ालु, काना यफ़ालानी, कानू यफ़ालूना, कानत तफ़ालु, कानता तफ़ालानी, कुन्ना यफ़ालना, इस तरह करके। हाँ जी, उसी पर गर्दान। अब ये है नीचे दिया हुआ है, देखें। काना कतबा, ये माजी की मिसाल है। काना कतबा, कानू कतबू, सीगा चेंज हो रहा है, साथ साथ काना भी चेंज हो रहा है। अब काना सिर्फ और सिर्फ वाहिद नहीं रहेगा, वाहिद के साथ वाहिद, तस्नी के साथ तस्निया, जमा के साथ जमा, मुजक्कर के साथ मुजक्कर, मुअन्नस के साथ मुअन्नस है। कानत कतबत, कानता कतबता, कुन्ना कतबना, कुन्ता कतबता, कुन्तुमा कतबतुमा, कुन्तुम कतबतुम, कुन्ती कतबती, कुन्तुमा कतबतुन्ना, कुन्तुमा कतबतुमा, कुन्तुन्ना कतबतुन्ना, कुन्तु कतबतु, कुन्ना कतबना, कुन्ना कतबना। इस तरह ये सारी की सारी गर्दान तुम आखिर तक पढ़ोगे। हाँ जी, अब इसका तर्जुमा लिखा हुआ है साथ साथ। उस एक मर्द ने लिखा था, उन दो मर्दों ने लिखा था, उन सब मर्दों ने लिखा था, उस एक औरत ने लिखा था, उन दो औरतों ने लिखा था, उन सब औरतों ने लिखा था। इसी तरह आखिर तक ये तर्जुमा कर लेंगे, एक एक सिगे का किया हुआ है। बाकी तुम इस पर क्या करो, कियास करो। अब आते हैं माजी इस्तिमरारी की गर्दान की तरफ। खाना लगाना है किसके शुरू में, फेले मुजारे, तो इससे बनती है माजी इस्तिमरारी। मुजारे का माना नहीं करेंगे, माजी इस्तिमरारी कंटिन्यू माजी का माना करेंगे। मिसाल के तौर पे, कान यक्तुबो, वो लिखता था, वो लिखता था। ये नहीं कि कान यक्तुबो वो लिखता जाएगा, लिखेगा, लिखता रहेगा, नहीं नहीं, कान यक्तुबो वो लिखता था, काना यक्तुबानी वो दोनों लिखते थे, कानू यक्तुबूना वो सब लिखते थे, वो थे सब लिखते थे, कान तक्तुबू वो थी एक औरत जो लिखती थी, वो दो औरतें जो लिखती थी वो थी, वो सब औरतें थी वो लिखती थी। हाँ जी, कानता तक्तुबानी, कुन्ना यक्तुबना, कुन्त तक्तुबो, कुन्तुमा तक्तुबानी, कुन्तुम तक्तुबूना,
कुंती तक्तुबीना, कुंतुमा तक्तुबानी, कुंतुन्ना तक्तुबना, कुंतु अक्तुबु, कुन्ना नक्तुबु। इस तरह समझ आ गई बात? इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है। अच्छा, तंबीह नंबर 3 में फरमाते हैं कि काना का मुजारे क्या आएगी? यकून आएगी। असल में यकून यकवुनु है। ये किस बाब से है? कवाना यकवुनु, नसरा यंसुरु से। काना असल में कवाना था, जैसे काला कवाला था। काला का कायदा चला इसमें। वाव आ गया मुतहरिक माक़बल फतहा, तो वाव चेंज कर दिया गया, अलिफ से मुसलमान बना दिया, उसको सीधा खड़ा कर दिया, तो कवाना से काना बन गया। यकून असल में था यकवुनु, यक वो नो, वाव के ऊपर जम्मा सकील था, वो दे दिया काफ को, माक़बल को वाव साकिन कर दिया खिफत के लिए, तो यकवुनु से यकूनु बन गया। जैसे यकूल में यकबुल था, बिल्कुल वही कायदा, सेम वही कायदा यहाँ भी। बात ही समझ? हाँ, किसी बहन ने लिखा है काना, काना नहीं काना, याकुलु वो खाता था। ये काना के जो आपने नून के बाद अलिफ डाला, ये अलिफ नहीं आएगा, वो तस्नीय में आएगा। फिर ये होगा काना याकुलानी, वो दोनों खाया करते थे, खाते थे। काना याकुलु काना, नून के ऊपर सिर्फ जबर, अलिफ नहीं आएगा बाद में, ठीक है? ये अलिफ की गलती है। अच्छा, ये समझ आ गई बात? अब यकून आएगा, यकून, यकूनु यकूनानी यकूनून, तकूनु तकूनानी यकुन्न, तकूनु तकूनानी तकूनून, तकूनीन तकूनानी तकुन्न, अकूनु नकूनु। अब आ गया माजी शक्किया, इसको माजी इहतिमाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माजी इहतिमाली। जिस जुमले में फ़ेल माजी हो, इस पर लफ्ज़ लाअल्ला शायद बढ़ाने से माजी शक्किया के मानी पैदा होते हैं। जैसे लाअल्ला ज़ैदुन ज़हब इलल मस्जिद, शायद ज़ैद मस्जिद गया होगा, यानी शक है, इम्कान है कि ज़ैद मस्जिद गया होगा। शक के बिना पर हम कह रहे हैं, कोई कन्फर्म यकीनी बात नहीं है। माजी पर लफ्ज़ यकून दाखिल करने से भी माजी शक्किए के माना पैदा हो सकते हैं। हाँ जी, लाअल्ला के अलावा अब माजी पर यकून जब लगाएंगे तो ये माना शक का पैदा होगा। जैसे यकून ज़ैदुन ज़हबा, ज़ैद गया होगा। यकून ज़ैदुन ज़हबा, यकून ज़ैदुन अकला, मुमकिन है कि ज़ैद ने खाया हो। हाँ जी, खाया होगा। तंबीह नंबर 4, लाअल्ला फ़ेल से लग कर नहीं, अलग लग कर नहीं आता, यानी मिलाकर। इसके बाद कोई इसम आएगा, यानी लाअल्ला के बाद, जो कि वो इसम मंसूब होगा, या तो कोई ज़मीर आएगी फिर जाके फेल आएगा। फेल के साथ लाअल्ला डायरेक्ट नहीं लगता, ठीक है ना जी? उस लाअल्ला के बाद एक इसम मंसूब या कोई ज़मीर आएगी। जैसे कि काना मुस्तसिल फेल के साथ लग कर आता था, मुजारी पे माजी पे कद भी इसी तरह, लेकिन लाअल्ला ऐसा नहीं होता, वो अलग से आएगी। ठीक है ना जी? क्या पढ़ेंगे? जैसे कि मिसाल क्या दिया था? लाअल्ल ज़ैदन ज़हब इलल मस्जिद, ये देखा ना। अब ये नहीं कहा कि लाअल्ल ज़हब ज़ैदुन इलल मस्जिद ना, लाअल्ल ज़ैदन, शायद के ज़ैद। और लाअल्ल किस में से है? आपको याद है? 6 हरूफ जो थे, इनको हम क्या कहते हैं? हुरूफ मुशब्बा बिल फेल। जुमला इसमें पे दाखिल होकर, मुनस्सिबा। जी, जुमला इसमें पे दाखिल होकर इसम को मंसूब, खबर को मरफू कर देते थे। लाअल्ल ज़ैदुन, ज़ैदन पढ़ेंगे, ज़ैदन इसम है लाअल्ल का। हाँ जी, ज़हाबा इलल मस्जिद, ये पूरा जुमला फेलिया बनकर ये खबर बनी लाअल्ल की। अब लाअल्ल अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया बनेगा। क्या बनेगा? जुमला इस्मिया। ये बात आपको पता है ना, इन्न बान्न कान्ना लेता लाकिन्न लाअल्ल, लेता और लाअल्ल ये किस में से है? हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल में से, इनका ये हुरूफ आमिला है। माजी तमन्नई, तमन्नी, या उस्ताद माजी जी, शर्तिया। जी, अस्सलाम जी वालेकुम। ये वाले। जो जैसे काना को काना का तवा लगाए तो वो लिखता था ऐसे, उसे एक मर्द ने लिखा जैसे रहेगा, तो ये मुजारे में भी लगाएंगे दोनों हाँ गर्दान? हाँ हाँ, बिल्कुल। काना यक्तुबु, काना यक्तुबानी, कानू नहीं, यक्तुबूना, माजी इस्तिमरारी बनेगी ना। मुजारे पे लगाएंगे तो जैसे माजी इस्तिमरारी, अगर माजी पे लगाएंगे तो माजी बाइद बन जाएगी। अच्छा, मतलब एक माजी की लगेगी, एक मुजारे की लगेगी, काना हाँ माजी करेगा और हाँ वो हाँ, लेकिन मुजारे पे लग जाए तब भी माजी का माना देगा,
لیکن ماضی اچھا استمراری بنے گی، ماضی استمراری جس میں کنٹینیوز یعنی بات کنٹینیو چل رہی ہوگی، ٹھیک ہے نا، جس میں استمرار ہوگا، استمراری کا مطلب استاد جی؟ یعنی کنٹینیو چلنے والی، یعنی وہ ماضی جس میں معنی کیس کا ہو، استمرار کا ہو، یعنی کنٹینیو ہونے کا ہو، جی ٹھیک ہو گیا سر بیٹا؟ جیسے انگلش میں پاسٹ کنٹینیوس کہتے ہیں، میرے خیال میں یہ وہ بات ہو جاتی ہے. غالباً شاید، ہاں انگلش گرامر میں بھی شاید ہو اس کا، ٹھیک ہو گیا جی؟ جیسے استاد جی استاد جی یکتبو نہیں، یکونو یکتبو ایسے نہیں پڑھیں گے نا؟ نہ 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 نہ، کانا لگائیں گے. کانا یکون، لگائیں گے. اگر یکون مضارع پہ نہیں لگانا، کانا لگانا ہے. ہاں اگر یکون لگائیں گے ماضی پر، پھر ماضی شکیہ جی بن جائے گی، احتمالی بنے گی. جیسے یکون زید ذہبا، یکون اگر فعل ماضی پر لگا دے تو پھر ماضی احتمالی بن سکتی ہے اس میں، جیسے کہ لعل سے احتمالی بنتی ہے تو یکون سے بھی بن سکتی ہے. ایک صورت یہ بھی ہے. یکون ویسے مضارع پہ نہیں آتا، کانا ہی آتا اچھا ہے. مضارع کے لیے. ہاں اچھا یکون یہ ہے کہ مستقل مضارع کا ایک فعل ہے، فعل ناقص. یکون یکونانی، یکونون، تکون تکونانی، یکن، اس کی پوری گردان ہے، فعل ناقص ہے یہ مستقل، جی ٹھیک ہے نا. استاد. یکون آ سکتا ہے یعنی، لیکن یہ ماضی کے لیے نہیں آئے گا. پھر یکون ماضی کے لیے نہیں آئے گا، یہ صرف اور صرف مضارع کے لیے آئے گا بصورت فعل ناقص. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، جی استاد. اب آتے ہیں ماضی تمنائی یا شرطیے کی طرف. ماضی پر لفظ لو اگر کاش بڑھانے سے شرطیے کے معنی پیدا ہوتے ہیں. ہاں جی، یہ معنی کیا ہے؟ تمنا اور شرط کی پیدا. جیسے لو زرعت لحصدت، اگر تو بوتا تو ضرور کاٹتا. لو اجتہدت لنجحت، اگر تم اجتہاد کرتے، محنت کرتے تو تم ضرور کامیاب ہوتے. لیکن فعل اس لیے ہوئے کہ تم نے محنت ہی نہیں کی. ایک طالب علم فیل ہو گیا تھا، ہاں جی، دوسرے طالب علم نے اس کو کہا کہ یار مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ فیل ہو گئے پیپر میں، اس پہ مجھے بڑا یعنی غم ہے. وہ کہتا ہے مجھے تو کوئی افسوس نہیں ہے. وہ کہتے کیوں آپ فیل ہو گئے؟ اس لیے کہ افسوس نہیں ہے کہ میں نے محنت ہی نہیں کی تھی. افسوس تو تب ہوتا کہ میں محنت کر لیتا. اب اس کو خود افسوس نہیں ہے، لوگوں کا افسوس ہے کیونکہ اس نے محنت نہیں کی تھی. وہ کہتا افسوس تب مجھے ہوتا کہ میں محنت کرتا، اس کے باوجود فیل ہوتا. ٹھیک ہے نا جی؟ وہ یہ لو کس کے لیے ہے؟ ہاں جی، سمجھ لے کہ یہ شرط کے لیے ہے. اگر تم محنت کرتا تو تم پاس ہو جاتے، تم بو لیتا تو کاٹ لیتے. فصل بونے کے بعد کٹائی ہوتی ہے نا. اب فصل لگائی نہیں آپ نے تو فصل کہاں سے ملے گی؟ کہاں سے بھی نہیں. جڑی بوٹیاں آئیں گی اس میں، زمین بنجر بن جائے گی، کسی کام کی نہیں رہے گی. تنبیہ نمبر 5، لحصدت میں لام کی معنی ہے ضرور، یہ تاکید کے. البتہ لو کے جوابی جملے میں یہ لام تاکید لگانا پڑتا ہے، مگر کبھی نہیں بھی لگاتے ہیں، کبھی نہیں بھی لگاتے. ہاں جی، لو زراتا حسدتا، لحسدتا، دونوں ٹھیک ہے. اچھا، ماضی شرطیے کے لیے کبھی لو کے بعد کانا یا اس کا کوئی صیغہ بھی بڑھا دیتے ہیں. اس کے بعد ماضی بھی لاتے ہیں اور مضارع بھی، مگر معنی میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. جیسے لو کنت زرعت لحسدت، اگر تو نے بویا ہوتا تو ضرور کاٹتا، یعنی ماضی میں بویا ہوتا تو اب اس وقت تم کاٹ لیتے، اس کو فصل حاصل کر لیتے. لو کنت تحفظ دروسک، اگر تم اپنے سبق کو یاد کر لیتے، نجحتا، تو تم کامیاب ہوتے. اگر تو اپنے اسباق یاد کرتا رہتا تو کامیاب ہو جاتا، آج فیل نہ ہوتا. لیتما یا لیتا، یہ دونوں لفظ ہے، بڑھانے سے ماضی تمنا کے معنی پیدا ہوتے، ماضی تمنا ہی ہوتی ہے. لیتما نجحتو، کاش کی، لیتا نجحتو، لیتما نجحتو، کاش کہ میں کامیاب ہوتا. لیتا زیدن نجح، کاش کہ زید کامیاب ہوتا، بیچارہ زید فیل ہو گیا، میں بھی فیل ہو گیا، ہم دونوں منہ ٹکانے کے قابل نہیں رہے. کاش کہ وہ بھی پاس ہوتا، میں بھی. اب مفت میں تو نہیں پاس ہوتا نا بندہ، محنت کرنی پڑتی ہے بھائی. یہ بھی یاد رکھو کہ کانا اور اس کے مشتقات اکثر جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کیا ہے؟ افعال ناقصہ ہے، اور فعل ناقص کس میں داخل ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ پر. عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے. اسم کو مرفوع کر دیتا ہے، خبر کو منصوب کر لیتا ہے. حروف مشبہ بالفعل کا اپوزٹ عمل ہوتا ہے اس کا.
جملہ اسمی پہ داخل ہوتے ہوئے اسم کو مرفوع خبر کو منصوب کر دیتا ہے. مثالیں کیا ہے؟ مثال یہ ہے، فرماتے ہیں 6 نمبر پہ، یہ بھی یاد رکھو کہ کانا اور اس کے مشتقات اکثر جملہ اسمی پر داخل ہوتے ہیں اس وقت خبر حالت نسبی میں ہوتی ہے، یعنی خبر کو نصب دیتا ہے، اور اسم کو مرفوع، جیسے کانا رشید جالسن، تا رشید بیٹھا ہوا تھا، کانا رشید جالسن. ہاں جی، کانا احمد مجتہدن، احمد نے اسی لیے پوزیشن لی، کانا احمد مجتہدن، رشید بیٹھا تھا. کانت الاولاد قائمین، یہ قائمین حالت نسبی جری میں ہے لیکن یہاں نسبی کہیں گے. کانت الاولاد، تی اولاد، قائمین کڑے، لڑکے کڑے تھے. کانت الاولاد قائمین. ہاں جی، کانت طلاب مجتہدین، طالب علم محنتی تھے اس لیے سب پاس ہو گئے. تنبیہ نمبر 7، تم نے کانا اور یکونو کے گردانے تو پڑھ لی، ان کے قیاس پر قالا اور یقولو کے گردانے کر لو. کانا قالا، یکونو یقولو، کیونکہ ان کی مدد سے زیادہ جملے بنا سکو گے. بہرحال یہ ایک اضافی بات ہے، آپ یہ گردانے کر بھی چکے ہیں. اب فصل الفاظ ہیں. جی استاد جی دو چیزیں پوچھنی ہیں استاد جی. ایک تو استاد جی جیسا بالکل شروع میں جب ہم نے پڑھا ماضی استمراری کا جب ٹاپک تھا تو اس میں ہم نے پڑھا کانا، مثال جو تھی کانا یکتب احمد دروسہ، تو آپ نے جو فرمایا تھا کہ اس کے فوراً بعد ہوا تھا، تو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کانا احمد یکتب دروسہ، ایسا ہو سکتا ہے استاد جی؟ ہاں، کانا احمد یکتب دروسہ، اس سے بھی ہو سکتا ہے لیکن فاعل مقدم ہو گیا کس میں؟ فعل پر. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جی فعل مقدم ہوتا ہے، فاعل بعد میں ہوتا ہے. یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جی کہ جی فاعل کو مقدم کر دیں فعل پر، ٹھیک ہے نا جی، معمول جی گویا کہ مقدم ہو گیا عامل پر، یہ ہو سکتا ہے، ممانعت نہیں ہے اس میں. لیکن ٹھیک ہے عموماً استاد جی، مطلب یہ دونوں ہاں ہم جملہ فعلیہ میں جی جی عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ فاعل فعل کے بعد آتا ہے، پھر کیوں مفعول سر آتا جی ہے. آتا تو ہے، مجھے صرف پوچھنا یہ تھا کہ اس میں دو اب فعل آ گئے نا، کانا بھی آ گیا یکتب بھی آ گیا، ہاں بالکل تو آ گیا. اب اس میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپشن رہتی ہے کہ ہم اس ہاں کو پہلے بھی لکھ لیں اور یہاں ہاں دونوں فعل پہلے لکھ کے اور پھر بعد بالکل میں لکھیں، دونوں بالکل طرح سے درست ہوگا. ہاں بالکل درست ہے، اچھا بالکل. ٹھیک ہے سر جی. دوسری چیزیں پوچھی تھی آپ نے، جیسے 6 اقسام بتائی تھی، تو اگر ہم ماضی مطلق کو کرتے ہیں تو اس کے اندر جس طرح سے 7 ٹوٹل بن جاتی ہیں، اس میں شرطیہ آپ نے جو نہیں بتایا تھا کہ مطلق، قریب، بعید، استمراری، شکی اور تمنائی آپ نے فرمایا تھا، نہیں، یہ تو شرطیہ یہاں پہ اسی جو میں ہے نا، ماضی شرطیہ تمنائی کس میں اور آئے گا سر شرطیہ. جی؟ دیکھیں شرطیہ اور تمنائی ایک میں ہے، یہ شرط اور تمنا ایک ہی چیز ہے. اچھا ہاں، تمنا تب بندہ کرتا ہے نا بطور شرط، کاش یہ اگر میں کر لیتا، شرط یہ ہے میں اس طرح ہوتا، تو یہ شرطیہ ہی ہو گیا تقریباً. تمنائی اور شرطی ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یہ سر الگ جی، الگ نہیں ہے. تو جزاک اللہ خیر. ٹوٹل یہاں اس ٹھیک نے ہے 5 ذکر کی ہے، ویسے مطلق کو ملا کر یہ 6 قسمیں بنتی ہے. کتنی قسمیں؟ 6. اب یہ الفاظ، سلسلہ الفاظ کو چھوڑ دیں، جی یہ تو آسان ہے، یہ استاد جی، مشکل ہے. مطلق کیا ہے؟ مطلق کا پلیز بتا دیں، چھٹی قسم. یہ جو 5 چیزیں ہیں نا، قد، کانا جی ماضی، کانا مضارع والا، لعل، جی لیتا، لعل اور لو، یہ چیزیں جب نہ ہو وہ ماضی مطلق ہے. اوکے. ذهب زید الى السوق، مثلا یہ ماضی مطلق ہے. اکل احمد تفاحا، یہ ماضی مطلق ہے. ہاں جی. جی اجتہد سر جی. محمود فنجح، یہ ماضی مطلق ہے، اس میں کوئی کانا، قد، لعل، لیتا وغیرہ، لو، یہ چیزیں نہیں لگی، تو لہٰذا یہ ماضی مطلق ہے. ٹھیک ہے استاد ٹھیک ہے جی. نا، ان سے مائنس، ان سے پاک، وہ ماضی مطلق ہوتی ہے، اس کو ماضی مطلق کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، اب آتے ہیں کس کی طرف؟ مشق نمبر 18 الف. حل اخوک فی البیت، کیا تمہارے بھائی گھر میں ہے؟ جن الفاظ کو سرخ لکھا ہے وہی اس سبق سے خاص تعلق رکھتے ہیں. مثلا اس میں کیا ہے؟ یہ جو الفاظ سرخ لکھے ہوئے، ہوا قد خرج، یہ ہے ہوا قد خرج، یہ ہے. یہ سرخ آپ کے جو اسکرین پہ کتاب ہے نا، اس میں نظر نہیں آ رہی. جن بہنوں کے پاس کتابیں سامنے موجود ہے اور وہ ہے بھی مکتبہ بشرا کی، اس میں سرخ کی ہوئی ہے. اب یہ جو لفظ ہے، یہ قد خرج، یہ سبق کے ساتھ متعلق ہے. یہ کون سا ماضی ہو گیا؟ بعید ہے، قریب ہے؟
उस्ताद जी करीब करीब। आयशा वाह। मासे करीब कद खरजा अलान इला दाहिया, वो अभी एक सेट पे निकला, दाहिया कहते हैं एक सेट पे, हाँ जी एक तरफ निकला, ठीक है ना जी, वो अभी निकला किसी सेट पे किसी तरफ पर, हाँ जी। वो अईन अबू का, तुम्हारा अबू कहाँ है, लअल्लहु ज़हब इलल हफली, शायद कि वो जलसे में चला गया, हफल कहते हैं जलसे को, लअल्लहु, लअल्ल दाखिल हुआ किस पर, ज़हब पर। अब ये कौन सी माजी हो गई, शकिया शर्तिया या तमन्नाई, तमन्नाई भी है शर्तिया भी है। अच्छा, अय्य दरसिन क़राअतल यौम, अय्य दरसिन क़राअतल यौम, आज कौन सा सबक पढ़ा, अल्लाह वाली तो शकिया हुई ना। शर्तिया हो वही है ना, तमन्नाई और शर्तिया। नहीं नहीं, अल्लाह वाली तो शकिया हुई, शकिया हाँ शकिया, हाँ शकिया एहतिमाली, हुई, हाँ एहतिमाली, शकिया तो नहीं हुई। नहीं शर्तिया नहीं, एहतिमाली या शकिया, जी जी शकिया जी जी शक से है, शक, जी एहतिमाली भी कहते हैं जी शकिया भी कहते हैं। अय्य जी दरसिन जी क़राअतल यौम, आज कौन सा सबक पढ़ा, कद क़राअतु अद-दर्स तासी आशरा, बेशक मैंने पढ़ा, अभी मैंने पढ़ा दर्स तासी आशर यानी 19वां, कद क़राअतु ये है माजी करीब, वसौफ अक़रअु अद-दर्सल 20 गदन, और अन करीब मैं पढ़ूंगा हाजी 20वें सबक को कल। सौफ दाखिल हो गया किस पर, अक़रअु पर, वाह फ़ेल मुज़ारी पर, इसको खास कर दिया, मुस्तक़बिल को हाल के साथ करीब कर दिया, यानी मुस्तक़बिल के साथ खास कर दिया, ये माजी की किस्मों में से नहीं, ये मुज़ारे है। यूसुफ़ मा कुन्त तक़रउल बारिहा, यूसुफ आप रात को नहीं पढ़ते थे, यूसुफ मा कुन्त तक़रउल बारिहा, यूसुफ तुम रात को नहीं पढ़ रहे थे, ये क्या है, मा कुन्त तक़रउ, ये माजी इस्तिमरारी है क्योंकि फ़ेल मुज़ारे पे कुन्त दाखिल है ना, या सय्यदी ए मेरे जनाब, कुन्तु अक़रउल जरीदता, मैं जरीदा पढ़ रहा था, यानी क्या है, कुन्तु अक़रउ, ये भी माजी इस्तिमरारी है, इसको समझ रहे हैं ना या नहीं, जी उस्ताद जी हाँ। लिमा कतबता ज़हबता इला तिलकल क़रिया, आप क्यों चले गए थे उस गांव में, लिमा कुन्ता ज़हबता, अब ये क्या है, ये माजी बईद है, आप क्यों चले गए थे, यानी किसी ज़माने में फलान क़रिये में। कहता है कि हुनाक हदीक़तुल लना, वहाँ हमारा एक बाग है, फ़ज़हबतु मैं चला गया, वरअयतु अहवालहा, उसके अहवाल मैंने जान लिए और उसके अहवाल देखे मैंने। हल कुन्तुम तंजुरून इलैना, जी यहाँ क्या है, लिमा कुन्ता ज़हबता, मा कुन्ता, लिमा कुन्ता ज़हबता, ये माजी क्या बनेगा, बाईद, माजी इस्तिमरारी। बाईद, बाईद 5 जी नंबर पे बाईद बन रही है, कुन्ता ज़हबता ये बाईद है, माजी पे दाखिल है। अच्छा, हल कुन्तुम तंजुरून, ये माजी इस्तिमरारी है, क्या जी, तुम मैं इसी का तुम्हें बता रही थी। हाँ तुम क्या देख रहे थे, क्या तुम देख रहे थे, यानी तसलसल के साथ। नाम कुन्ना नंजुरु मिनल गुरफा, जी हाँ हम कमरे से देख रहे थे, हम कमरे से देख रहे थे, ये दोनों माजी इस्तिमरारी है, कुन्तुम तंजुरून, कुन्ना नंजुरु, ये माजी क्या है, इस्तिमरारी है। या ज़ैदु लिमा गज़िबता अला उख्तिकल मुअल्लिमतु, ए ज़ैद अब अपनी मुअल्लिमा बहन पर क्यों गुस्से हो गए, गुस्सा कर दिया आपने। हाँ, लिमा गज़िबत अला उख्तिकल मुअल्लिमतु, या ज़ैदु लिमा गज़िबत नहीं है, ये गज़िबता, ये लफ्ज़ गज़िबता है गालिबन इसमें। उस्ताद ठीक, जी ये भी हो सकता है कि जैद से पूछा जा रहा है कि मौलमा ने तुम्हारी बहन पे क्यों नाराज हुआ, वो क्यों नाराज हाँ हुआ। आज ये भी है, या ज़ैदु लिमा गज़िबत, हाँ जी, अल मुअल्लिमतु अला उख्तिक, असल में ये है, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन ये है कि जो फाइल है उसको बाद में लाया गया, अला उख्तिका के बाद, असल में है या ज़ैदु लिमा गज़िबतिल मुअल्लिमतु अला उख्तिका, ए ज़ैद क्यों गुस्सा हो गई मुअल्लिमा तुम्हारी बहन पर, उसने तुम्हारी बहन पर क्यों गुस्से का इजहार किया। अब माजी आ रही है, हिया माकानत हफिज़त दरसहा, उसने अपना सबक याद नहीं किया था, इसलिए किया नहीं था तो वो चुप रही, वो पूछती रही, तो लिहाजा उसको सबक याद नहीं था,
تو اس وجہ سے غصہ ہو گئی. ما کانت حفظت، کانت حفظت یہ ماضی بعید ہے، استمراری ماضی بعید. استمراری نہیں ہے، نہ حفظت ماضی ہے نا بیٹا. استمراری تب بنے گی کہ حفظت پھر جیسے استمراری تحفظو. استمراری کیسے؟ استمراری تو مضارع پہ داخل ہوتا ہے کانا، یہ تو ماضی پہ داخل ہے، یہ بعید ہے. جی 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 اس نے نہیں یاد کیا تھا، یعنی ماضی میں، ماضی بعید میں، گزشتہ رات. جی ٹھیک ہے. حل انت تحفظ کل یوم درسک، کیا تم ہر روز اپنا سبق یاد کرتے ہو؟ فرماتے ہیں یا اخی انا کنت احفظ کل یوم، میں ہر روز یاد کرتا تھا، ماضی استمراری. کنت احفظ ماضی استمراری. لیکن بالامس ما حفظت، لیکن گزشتہ کل میں نے یاد نہیں کیا. کیوں؟ لأنی کنت مشغولا فی خدمت الضیوف، کیونکہ میں مشغول تھا، مصروف تھا مہمانوں کے خدمت میں. مہمان آئے تھے، ان کی خدمت میں مصروف رہا، میں سبق یاد نہیں کر سکا. ما کان الضیف عندکم، من کان الضیف عندکم، کون تھا مہمان تمہارے پاس؟ ہاں جی. فرماتے ہیں ہؤلاء کانوا من علماء ازہر، یہ لوگ مہمان جو تھے وہ تھے علماء ازہر میں سے. کانو، ہؤلاء کانوا من علماء ازہر، وہ علماء ازہر میں سے تھے. استاد جی کنتو مشغولن کیا ہوگا؟ کنت مشغولا، میں مشغول تھا، یعنی ماضی بعید ہے یہ. مہمانوں کے کس میں؟ خدمت میں، مشغول تھا، استمراری اور نہیں ہے بعید. ہاں جی. جی انت تحفظ یہ استمراری ہے نا؟ ہاں یہ استمراری ہے، ہاں یہ استمراری ہے. ٹھیک ہے. جی انا کنت احفظ یہ بھی استمراری ہے. من کان الضیف عندکم، تمہارے پاس مہمان کون تھا، یہ بھی ماضی بعید میں چلا گیا. ہؤلاء کانوا من علماء ازہر، وہ لوگ جو تھے مہمان وہ علماء ازہر میں سے تھے، ماضی بعید. یا لیتنی علمت بہم، کاش کہ مجھے بھی پتہ چلتا. فحضرت، میں بھی حاضر ہوتا، لزیارتہم، ان کے زیارت کے لیے. کم یومن یلبسون عندکم، وہ کتنے دن رہیں گے تمہارے پاس. یا لیتنی علمت، لیتنی آ گیا، یہ کیا ہے؟ یہ تمنائی ہے. علمت تمنائی. لعلہم یلبسون عندنا خمسۃ ایام، شاید کہ جی بہم کا کیا ہوگا؟ سوری استاد جی پچھلے والے میں بہم. یا لیتنی علمت بھی، ان بہم. کے بارے میں مجھے پتا ہوتا. فحضر، تو میں بھی پس حاضر ہوتا ان کی زیارت کے لیے. یہ مہمانوں کی طرف سے بھی راجع ہے نا. علمت بہم یہ جار مجرور ہے نا، متعلق علمت کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا. لعلہم یلبسون جی عندنا، شاید کہ وہ ہمارے پاس رہیں. خمسۃ ایام یعنی 5 دن، شاید کہ وہ. اب یہ کیا ہو گیا؟ لعلہم، لعل لگ گیا تو یہ احتمالی ہو گئی، شکی. شاید کہ وہ وقت گزارے ہمارے ساتھ. ہاں جی. یعنی احتمال ہے کہ 5 دن رہیں، کنفرم نہیں ہے، شاید کہ 5 دن رہیں، مطلب آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 پورے ہو گئے، یا اس کو پورا کر لیں؟ سر جی پورا کر لیں. ہاں. لو جی جی سمح ابوک لحضرت بعد المغرب، اگر آپ کا ابو اجازت دے تو میں مغرب کے بعد حاضر ہوں گا مہمانوں کی ملاقات کے لیے. اب اس میں ہے لا بأس یا اخی، کوئی بات نہیں ہے میرے بھائی. ابھی یفرح برؤیتک، آپ کو دیکھ کے میرا والد خوش ہوگا. ہاں جی. فانت ابن صدیقہ، آپ تو اس کے دوست کے بیٹے ہیں، لہٰذا ابو ناراض نہیں ہوں گے. اب اس میں کوئی ماضی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا سعید، اے سعید، حل کان اخوک ناجحا وفاز بشہادہ، کیا آپ کا بھائی کامیاب تھا اور وہ ڈگری حاصل کرنے پر فائز ہو گیا، مطلب اس نے ڈگری حاصل کر دی؟ کہتے ہیں نام. اب کان اخوک، یہ کان آ گیا، کان ویسے بھی ماضی بعید میں چلی جاتی ہے. اب فعل مضارع اگرچہ نہیں اس کے پاس. نعم، جی ہاں. ہوا کان ناجحا فی الامتحان، وہ امتحان میں کامیاب تھا، گزشتہ امتحان میں. وفاز بشہادتی، اور اس نے ڈگری حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر دی. حل نجحت فی الامتحان، کیا تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو؟ کہتے ہیں یا لیتنی نجحت، کاش میں کامیاب ہوتا. یا لیتنی، لیت آ گیا نجحت فعل ماضی پر، تو یہ کون سی ہاں جی تمنائی بن گئی، شرطیہ شرطیہ. وفزت بشہادہ، اور میں کامیاب ہوتا ڈگری حاصل کرتے ہوئے.
یعنی تمنا کر لے، شرط لگا لی، کاش کہ میں کامیاب ہوتا. لو بذلتا جہدک لنجحت، اگر تم اپنی محنت کر لیتے تو تم بھی کامیاب ہوتے، ضرور کامیاب ہوتے. صدقت یا سیدی، جناب آپ نے سچ بولا، میں نے محنت ہی نہیں کی. تو اس لحاظ سے یہ اب افسوس اور تمنا تو ہاں جی رہ گئی. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے 18 نمبر سے انشاءاللہ یہ پھر جی ہفتے کو پڑھیں گے. ہو گیا. جی پھر سے استاد جی یہ جو آپ کہہ رہے جی تھے یہ 11واں والا لو سماحا ابو کا، آپ نے اس کا کیا بتایا ہے؟ یہ ماضی اگر اجازت، شرطیہ نہیں ہے؟ ہاں شرطیہ ہے نا، شرطیہ ہے. لعل اور لو ایک ہی معنی ہے. اگر اگر شرط یہ ہے کہ اگر تمہارے ابو اجازت دے تو تب میں آؤں گا، تب میں آؤں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. استاد جی ایک چیز پوچھنی تھی، جی. یہ جو اسی کے اوپر سما سے اوپر والی جو ہے جس میں 9واں جو آ رہا ہے اس کے جواب میں آتا ہے لعلہم یلبسون عندنا خمسۃ ایام، تو ہم نے غالباً یہی پڑھا تھا نا کہ جب آپ کے 3 سرے کے دستک ہوتا ہے تو اس کا جو مضاف ہوتا ہے، جو عدد ہوتا ہے وہ آپ چممل کا اپوزٹ آتا ہے. تو اب ایامن تو غیر ذوی العقول ہے، تو اس کا خمسن نہیں آنا چاہیے نہ تھا نہ استاد جی. ذوی القول اس لیے نہیں ہے کہ وہ 5 کیٹیگریز میں نہیں ہے نا، یہ عدد محدود ہے بھائی. یہ موصوف صرف توڑی ہے، خبر مبتدا توڑی ہے، فعل فاعل کا مسئلہ تو نہیں ہے، ضمیر مرجع کا مسئلہ تو نہیں ہے، وہ اور چیزیں ہیں. یہاں اپوزٹ آئے گا، ایام یوم کی جمع ہے، مذکر ہے تو خمسطہ مؤنث آئے گا. ٹھیک ہو گیا جی. جی جی ٹھیک ہے استاد جی، ہم ہاں واحد کو دیکھیں گے. ہاں ٹھیک جی ہے وہ جزاک ٹھیک ہے جی. استاد جی جی استاد جی نمبر 9 میں من کان سیف عندکم، اس میں فعل نہیں تو نہیں ہے ہی سیف نہیں، ضعیف ضعیف. من سوری کان ضعیف، ضعیف، ہاں کون تو تھا اس میں مہمان. فعل تو ہے ہی نہیں، ہاں جی فعل سوال تو ہے ہی نہیں، پھر ہم نے استاد جی اس میں فعل تو ہے ہی نہیں، پھر ہم نے اس نہیں. کو دیکھیں ماضی بائی دیکھیں کیسے کہا؟ دیکھیں جب کانا اکیلا آ جائے نا، فعل نہ بھی ہو، نہ ماضی جی ہو نہ مضارع ہو، پھر وہ بعید کے معنی میں جاتا ہے. کون تھا اوکے مہمان تمہارے پاس، یعنی گزشتہ بعید، ماضی بعید میں. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے استاد ہاں جی جی جزاک استاد اللہ. السلام استاد علیکم. جزاک اللہ. جی 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 بس ایک بتائیں. گزارش کرتی جی کہ وہ ہم وفاق صبح تیاری کرتے ہیں نا، تکرار میں وفاق کے حساب سے کرتے ہیں، اگرچہ بعض طالبات صرف جامعہ کے دے رہی لیکن کافی تعداد وفاق کے بھی دے رہی ہیں. جی جی تو اس میں ہم پاسٹ پیپرز کو دیکھ رہے تھے، تو عربی کے معلم کے حصہ دوم سے، یعنی کہ اردو سے عربی کے کافی سوالات آئے ہوئے ہیں نا، اوہ وہ ہر تینوں کتابوں سے آئے ہوئے ہیں، اور مطلب حصہ کیا کہتے ہیں اس کو، طریقۃ الاسریہ سے بھی، اور عربی کے معلم پارٹ 1 اور ایسے پارٹ 2 دونوں سے آئے ہوئے. اب طریقۃ الاسریہ کا تو ذرا آسان ہے، لیکن عربی کے معلم پارٹ 2 کے اگر ایسا ہو سکے کہ کوئی ایک دن، کیونکہ اب صرف 4 اسباق رہ گئے ہیں نا، یعنی یکم سے چھٹیاں ہیں، تو اگر ایک دن ہم صرف اردو سے عربی حصہ دوم کی ساری کر لیں یہ مشق میں سے، کیونکہ ہم نے یہ مطلب چیپٹرز تو کچھ نہ کچھ پڑھے ہوئے ہیں، فرض کرے صفت مشبہ والا نہیں پڑھا ہوا چیپٹر تو وہ ہم پڑھ لیں گے، لیکن یہ جو اردو سے عربی اگر ہم آپ کے ساتھ کر لینا تو ہمیں پھر اپنی غلطیوں کا پتہ چل جائے گا، اور یہ ٹھیک ہے وفاق میں کافی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ آپ کے اسباق کب تک رہنا ہے؟ 6 کو کے امتحانات ہیں جامع کے. 6 کو، لیکن یکم سے چھٹیاں دے رہے ہیں نا استاد جی. اچھا اچھا چلو ایسا کرتے ہیں کہ کل ہفتے کو نا صفت مشبہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد جتنے بھی دن بچیں گے تو وہ آپ اردو کا کر لیں میرے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جی. اردو سے عربی ہاں انشاءاللہ. اگر باقی تو اس میں مطلب اسی طرح سے ہم کر لیں، ہاں باقی خود یعنی ہم وہ تیاری کر لیں بس. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ. صحیح ہے بہتر استاد. بہتر ہے تاکہ کچھ نہ کچھ تیاری تو ہو نا. اب ٹائم جی جی بالکل جو ہے نا پتہ نہیں چلا، ایسے ہی سال گزر گیا. بے برکتی اتنی آئی ہے، اللہ رحم کر. ہاں جی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام